نسلیں یاد رکھیں گی تو گھر عورت سب سے اچھی وہ ہے جو گھر کی چار دیواری سے نکل کے شوہر کے گھر میں جائے. سب سے مجھ سے اگر پوچھو گے تو میں کہوں گا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے گھر کی چار دیواری سے نکلے اور کہاں جائے, گھر کی. پھر اگر ایجوکیشن بھی ہے تو اچھی بات ہے, ایجوکیشن نہیں بھی ہے تو بھی کوئی نہیں. ایجوکیشن کو دوسرے نمبر پہ رکھو, گھر کی چار دیواری کو بولتے کیوں نہیں. سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے, گھر کی چار دیواری میں رہنا آتا ہے یا نہیں آتا. جس کو گھر کی چار دیواری میں رہنا نہیں آتا, دیکھو میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, میرے حالات مالی حالات بھی بہت اچھے ہیں, ہمیشہ سے ایسے تھوڑی ہیں میرے حالات. میرے تو میں کوئی خدا نخواستہ کوئی اس میں ناشکری میں نہیں بتا رہا, میرے حالات تو ایسے بھی ہیں کہ میرے پاس بعض دفعہ 1 روپیہ جیب میں نہیں تھا. 1 روپیہ جسے کہتے ہیں, یہ حالات میرے اوپر آئے ہیں. کاروبار تو میرا ایک دفعہ چلا تھا نا, وہ سارا سبزی والا لے کے بھاگ گیا, اس میں تو زیرو پہ آ گیا. پھر اللہ نے دوبارہ ہاتھ پکڑا, دوبارہ میرا کام چلا. کاروبار کیا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو, کیونکہ میں یہاں اپنی کمپنیوں کی پبلسٹی کے لیے بہت لوگ مجھے کہتے ہیں بتائیں, تو میں نہیں بتاؤں گا, یعنی ممبر میں نہیں بتاؤں گا, چھپڑ میں بتا دوں ایک الگ بات ہے. تو میرا ایک حالت یہ بھی میرے اوپر آئی ہے, یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بیوی کو گھر میں رکھو بس, اگر عزت کی زندگی چاہتے ہو. ایسے حالات بھی آئے کہ جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے, اور بیگم ماشاءاللہ کتنی تھیں اس وقت, 2 تھیں. لیکن میں نے نہ کسی کے سامنے بیان کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, نہ گھر میں بتایا کہ میرے پاس پیسے ختم. نہ وہ تو ماریں گی پکڑ کے, بھائی جب نہیں تھے تو 2 کیسے کر لی تو نے. تو ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ یار آپ کیا کرو گے, وہ پیسے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا یار پیسے, آج تک تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی سے مانگنے کی نوبت پیش آئی ہو, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, تو ہو ہی جائے گا. ٹینشن بھی نہیں تھی کیونکہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ پیسوں کی ضرورت ہو اور اللہ نے انتظام نہ کیا ہو. اللہ کی قدرت ایک وہمی آ گیا. یہیں عصر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا پلر سے ٹیک لگا کے, ایک وہمی آیا, کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ میری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں ڈر ہے, اس نے مسئلہ پوچھا. میں نے کہا اس سے طلاق نہیں ہوتی. کہہ رہا میرا وہم دور کرنے کے لیے نکاح پڑھا دیں آپ. ابے میں نے کہا تیری طلاق ہوئی نہیں ہے تو میں نکاح کیوں پڑھا دوں. کہہ رہے نہیں پڑھا دیں, میرا شک دور ہو جائے گا. میں نے کہا چل اپنی بیوی سے بات کرا, میں نے اس سے اجازت لی, گواہوں کو بلایا, اس کا نکاح پڑھا دیا. اس نے اچھی فیس نکال کے مجھے نکاح کی اچھی فیس نکال کے دے دی مجھے, یہ لے. میں نے کہا کس چیز کی فیس دے رہے ہو بھائی, نہ میں نے کوئی رجسٹریشن کی ہے نکاح کی, بھائی ایک لفظ بول دیا, نہیں آپ نے میرا نکاح پڑھایا. اصرار کیا, میں نہیں لے رہا تھا, اس نے دیا. میں نے اس بندے کو بلایا جو اعتراض کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھ رہا ہے میں نے کہا دیکھو یار, سچی مچی کا بھی نکاح ہوتا, اس کی فیس ملتی, کوئی بات تھی سچی مچی کا. ان حالات میں بھی میں نے اپنے کسی گھر میں کسی گھر والوں کو ملازمت کی اجازت بولو نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جس کی بیوی جاب کرتی ہے غلط کرتی ہے, بعض دفعہ گھریلو حالات ساتھ نہیں دیتے تو مجبوراً میاں بیوی کو مل کے کمانا پڑتا ہے, وہ جائز ہے. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے لیے یہی فیصلہ کیا ہوا تھا, ہم جتنے بھی مجبور ہو جائیں گے ہم گھر میں گھر والوں سے, اور ٹیچنگ کی بھی نہیں کرنے دی ہم نے کہا نہیں. میں نے کہا یار جب تک جس اللہ نے کھلایا ہے اسی طرح کھلائے گا. میں سوکھی کھاؤں گا, روکھی کھاؤں گا, خالی قہوے پہ بھی سیٹ ہو گیا نا. میں نے یہ کام نہیں کرنا. انسان اپنے پرسنل معاملات بتاتا نہیں ہے, مجبوری میں بتا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی, گھر والوں گھر کی چار دیواری میں, گھر والی گھر کی چار دیواری میں اچھی لگتی ہے. اگر وہ بھی صبح آفس جا رہی ہے, آپ بھی آفس جا رہے ہو, تو یار یہ گھر تو نہیں ہے, تو ہوٹل ہو گیا نا. شام کو وہ بھی آ رہی ہے, آپ بھی آ رہے ہو, ملاقات, وہ بھی تھکی ہوئی ہے, آپ بھی تھکے ہوئے, آپس میں ملاقات ہو رہی ہے. اور بھی کیا, آپ کا دن کیسا گزرا, ٹھیک ہے نا, باس سے کیا کیا بات ہوئی آپ کی, اور آپ کا وہ کلیگ وسیم کیسا لگ رہا تھا آج آپ کو, ٹھیک ہے نا. وسیم آپ کے ساتھ والی کال سینٹر میں آپ کے ساتھ والی چیئر پہ وسیم ہی ہے یا سلیم ہو گیا, چینج ہو گیا, اچھا وسیم ہی ہے, بہت خوشی ہوئی مل کے. میں کسی کو بھائی مذاق نہیں اڑا رہا, بڑی اچھی اچھی لڑکیاں مجبوری میں جاب کرتی ہیں, پاک دامن ہوتی ہیں, برا نہ سمجھو کسی کو. ہمارا موقف یہ ہے بیوی گھر کی بولو چار دیواری میں بس, کمانے کے لیے نہیں. کوئی اور ہو کہیں پڑھنے جانا ہے یا کہیں بیان سننے جانا ہے, یہ وہ ایک الگ مسائل ہیں, لیکن کمانے کے لیے یار بھوکا مر جائے آدمی. جو بیگم کو بولو بیگم اسی میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہی موقف اختیار کرو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو.
ہمارے نبی میں غربت تھی، 9 بیویاں تھیں، جب گھر میں فاقے پڑنا شروع ہوئے تو امہات المومنین نے کہا بھائی گزارا نہیں ہو رہا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تم بھی جاؤ گھر سے باہر جا کے، ٹھیک ہے نا، کچھ ملازمت، نہ آپ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ ہے وہ یہی سرمایہ ہے، اگر اسی میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، گزارا نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، جاؤ پھر کہیں اور اپنی مرضی کی شادی کرو۔ تو آپ کے حالات کیسے بھی ہوں، آپ بیگم کو بولیں بیگم اسی میں گزارا ہوگا، بیوی گھر کی چار دیواری میں، بے شک پاپے چائے میں ڈبو کے کھا رہے ہوں لیکن گھر میں ہوں، وہ زیادہ عزت کی ہے۔ بیگم بھی باہر، آپ بھی باہر، پیسہ آنا شروع ہو گیا، جو آپس کا تعلق ہے نا اس میں دراڑیں پڑنا بولو شروع ہو جائے۔ سب جگہ نہیں ہوتا لیکن بعض جگہ ہوتا ہے، جو چیز بعض جگہ ہوتی ہے احتیاطاً سب کو منع کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ چرس بٹ رہی ہے، سارے تھوڑی لیتے ہیں، کچھ لیں گے کچھ نہیں لیں گے، لیکن چرسی کو روکا جائے گا کہ تو یہاں یہ کام مت کر۔ تو عزت دار آدمی یہی کہتا ہے یار میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے، میں کھلانے والا بنوں، عورت کے مال کو کھانے والا نہ بنوں۔ عزت دار آدمی کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ تو شادی سے پہلے پلاننگ کرو کہاں کرنی ہے، ورنہ آج کل کی لبرل انٹیاں تمہارا بیڑا غرق کر دیں گی کورٹ میں جا کے، اور عدالت ان کا ساتھ دے گی، اور نتیجے میں ایک دن آپ بھی رات کا کو انتقال ہو چکا ہوگا آپ کا، صبح آپ دریافت ہوں گے کہ مرحوم دنیا سے ہمیشہ کے لیے تشریف لے گئے۔